الدستور وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد افضل البشر اجمعین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا من هؤلاء الموفقین یا رب العالمین. حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا درس تفسیر جس کا موضوع ہے ناسخ و منسوخ، اہمیت، ضرورت اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فوائد. تو آغاز کرتے ہیں آج کے درس تفسیر کا مستعین باللہ و بتوفیقہ، اور یہ ہیں سورہ البقرہ کی آیات 106 اور 107، 106 107. تو آج کے درس میں ہم جہاں دو جلیل القدر مفسرین امام قرطبی رحمہ اللہ کے جامع تفسیری کلمات نقل کریں گے، وہیں آپ کے سامنے بإذن اللہ الواحد الأحد مشہور مفسر العلوسی العراقی اور بغدادی رحمہ اللہ کی تفسیر بھی آیت نمبر 7 میں آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر دیگر اہل علم ابو سعود بغوی اور تفسیر ابن کثیر سے جو استفادہ کیا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہیں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں مستعین باللہ و بتوفیقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تو میرے محترم سامعین، حضرات و خواتین، یہ ہیں دو آیت آج کا ہمارا درس تفسیر قرآن تدبر و عمل کا موضوع. پہلے سنیے ترجمہ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ما ننسخ من آیت و ننسها، کہ جب بھی ہم کچھ آیات کو منسوخ کرتے ہیں، یعنی دوسری آیات کے ذریعے ان کا حکم بدلتے ہیں، یا اسی طرح وحی غیر مطلوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی غیر مطلوع ہے یعنی الہام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی احکام کے ذریعے احکام میں جو اس میں تبدیلی اللہ کی حکمت سے آتی ہے. اور ننسہا یہاں دو معنی لیے گئے ہیں، بلایا جانا، اور چونکہ یہ اگرچہ جلیل القدر اہل علم بعض صحابہ نے لیا جیسے ابن سعید بن مسیب رحمہ اللہ وغیرہ ہیں. ایک دوسرا معنی ننسیا نؤخرہا، یعنی اسے ہم ذرا مؤخر کرتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نہ تو بھولتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم اس طریقے سے آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. تو خیر، ما ننسخ من آیت او ننسہا، اے ایمان والو، جب بھی کبھی ہم کسی
آیت کو منسوخ کرتے ہیں، یعنی اس کا حکم بدلتے ہیں، اور ننسہا یا اسے پوسٹپون یا مؤخر کرتے ہیں، نأتی بخیر منہا ومثلہا، تو اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں تمہارے لیے یا اسی کے مثل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان بکتاب اللہ کا وہ اسلوب ہے جس سے بندوں کا ایمان بھی آزمایا جاتا ہے، جیسے قبلے کے نسخ کا حکم وغیرہ، یا اسی طریقے سے بعض احکام، شرعی احکام میں تخفیف ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اسی طریقے سے جس کی صفات میں سے علیم و خبیر و حکیم یہ تمام چیزیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کو چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی کارساز، نہ حاجت روا، نہ مشکل کشا، نہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور نہ ہی تمہارے کوئی کام آنے والا، نہ تمہارا کوئی ہمدرد، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ لہذا اللہ کی رسی کو چھوڑ کر اور اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور نہ بھٹکو۔ یہ تھا مختصر ترجمہ اور ساتھ ہی ساتھ تفسیر۔ اب آئیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، ان دونوں آیتوں کی تفسیر ہم لیتے ہیں جو مجھے کافی پسند آئی ہے تدبر و تفکر کے اعتبار سے۔ امام ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ، جن کی مشہور مختصر صحیح بخاری کا ترجمہ کے ساتھ حاشیے، مختصر حاشیہ میں نے چڑھایا جسے وزارت مذہبی امور نے بہت پہلے نشر کیا تھا، حدائق القاری جس کا ہم نے نام دیا، اسے بھی آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ امام ابو عبداللہ ان قرطبی کی نہیں، وہ دوسرے قرطبی تھے، ابو جمرہ رحمہ اللہ۔ یہ ابو عبداللہ قرطبی صاحب تفسیر ہیں۔ تو خیر، فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، ان سے آخر تک آیات پڑھنے کے بعد امام قرطبی کہتے ہیں معرفت ھذا الباب عقیدہ، اس موضوع کو ناسخ و منسوخ قرآنی آیات کا نسخ دیگر آیات کے ذریعے، یعنی حکم کی تبدیلی کیوں ہوتی ہے، اسے جاننا بہت ہی ضروری اور اہم ہے علماء اور طلاب علم کے لیے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں جس سے کی معرفت سے علماء ہوں یا طلاب علم ہوں وہ ہرگز مستغنی نہیں ہو سکتے، اور اس کی اہمیت کا صرف غبی اور جاہل لوگ ہی انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نسخ کے سلسلے میں اعتراض کرتے تھے، جبکہ تورات میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں سابقہ انبیاء کی شریعتوں کے بارے میں، وہ اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے نسخ کا سلسلہ ابتداء آفرینش سے، تخلیق آدم سے جاری رہا ہے۔ آگے ہم اس کی ذرا وضاحت کریں گے تھوڑی سی ڈیٹیل میں جب تفسیر آپ کے سامنے کریں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام قرطبی کہتے ہیں لما یترتب علیہ من النوازل فی الاحکام، کیونکہ نسخ اخبار میں نہیں ہوتا، بلکہ نسخ صرف شرائع اور احکام میں ہوتا ہے، یعنی امر میں، نہی میں، کرنے کا جو حکم ہے، نہ کرنے کا جو حکم ہے، اور اسی طریقے سے جائز ناجائز اور مباح محظور وغیرہ میں، یعنی شرائع۔ چونکہ ہر انبیاء کی شریعت بلکہ ہر رسول کی شریعت دوسرے سے زمان و مقام، موقع محل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، جبکہ دین اللہ کی طرف سے دین اسلام ہمیشہ سے ابتداء آفرینش سے تا قیامت ایک ہی دین ہے۔ تو شرائع مختلف ہیں، ظاہر بات ہے عہد ابراہیمی میں جو شریعت تھی اس سے مختلف شریعت محمدی تھی، عہد موسیٰ کی شریعت اور درمیان میں مختلف تھی، عیسوی شریعت مختلف تھی، آدم علیہ السلام کے درمیان میں جو شرعی احکام تھے جائز ناجائز مباح کے وہ مختلف تھے۔ ان کی چند مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو لہذا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے، اس کا انکار صرف جاہل اور غبی لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے نئے
مختلف زمان اور مکان کے اعتبار سے واقعات پیش آنے میں شریعت میں احکام کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اور تخفیف کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بعض حالات میں تشریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے حلال و حرام کا پہچاننا۔ امام قرطبی دوسری جلد صفحہ نمبر 300۔ آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں امام علوسی رحمہ اللہ اپنی کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354 میں فمن علم انہ تعالی ولی و نصیرہ، یعنی جس کو علم یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ولی ہے اور اس کا مددگار ہے، اس کا نصیر ہے، لا ولی ولا نصیر لہ سوا، کہ اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا ولی اور نہ کوئی اس کا مددگار، یعلم قطعا انہ لا یفعل به الا ما هو خیر لہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اس کے حق میں مقدر ہوگا، حکم ہوگا، اس میں بندے کے لیے خیر ہوگی۔ فَيُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَيْهِ تعالیٰ، تو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کرے گا، اس میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ یہ میں شرح کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور جس سے منع کیا اس سے بچنے کی سعی کرے گا حتی المقدور، اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے گا، جیسے کہ مومن آل فرعون نے کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں معاملہ اپنا اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور اگر ہم صحابہ کی سیرت دیکھیں، بلکہ العلاء ابن حضرمی یا بعض دیگر سلف صالحین میں سے بعض کی سیرت کے واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی نزول بارش کے لیے، تو فوری طور پر بارش نازل ہوئی، یا حکیم یا علیم یا علی یا عظیم، یا اسی طریقے سے بعض آثار میں اللہم دبر لی فإننی لا احسن التدبیر، اے اللہ تو ہی کوئی بندوبست کر، کیونکہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نہ میں پلان بنا سکتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی تدبیر ہے، تو ہی نعم المدبر ہے، بہترین مدبر ہے یا رب العالمین۔ اب میرے قابل احترام سامعین، یہ تو مختصراً ہم نے ان آیات کی تفسیر کی۔ یہ نسخ کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے، ناسخ و منسوخ۔ نسخ کا اصل مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا۔ آج کل آپ بہت سی چیزوں کو کاپی پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، کاپی کرنا، تو یہاں پر معنی ہے تبدیلی کرنا۔ علی سبیل مثال ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس میں تفسیر میں کہ کئی ایک آیات قرآن میں تھی جن کا حکم تو باقی ہے، لیکن ان آیات کی تلاوت کو بدل دیا گیا، منسوخ کیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ نسخ کا مطلب رفع بھی ہوتا ہے، جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، کہ شادی شدہ مرد و زن اگر بدکاری کریں تو ان کو یقیناً رجم کرو۔ اور اسی طرح لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى لہما ثالثا، کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں سونے کی ہوں تو تیسری کے وہ چکر میں رہے گا کہ پہلی 2 واپس محفوظ رہیں، اور استعمال کرنے کے لیے اوپر سے کچھ ملنا چاہیے، انسانی طبیعت ہے۔ اب نسخ یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم کو ایک آیت سے دوسری کی طرف نقل کرنا، یا اس کے اندر تبدیلی کرنا، یا بعض جگہ شدت تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سر رحمت کے طور پر تخفیف لائے، اور بعض جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ منکرات اور جرائم سے روکنے کے لیے تشدید لائی جائے، اور امانت اور دیانت کی پاسداری کے لیے بعض جگہ شدید تعزیرات یا حدود کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال تبدیل کرنا۔ اب یہاں پر ہم اور آپ یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اگر انبیاء کی سیرت ان کا جائزہ لیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ نسخ جو ہوتا ہے یا اسی طریقے سے تاخیر ہوتی ہے، جو یہاں کہا گیا ہے او ننسہا نؤخرہا، تو یہ صرف شرائع میں ہوتا ہے۔ احکام امر و نہی وغیرہ میں پہلے میں وضاحت اس کی کر چکا ہوں۔ اس کا تعلق واقعات، قصوں اور اخبار وغیرہ کے ساتھ نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی حکمت پنہاں ہے، جس کا پہلے میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا، اور چند مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
اپنے شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ سے ایک دفعہ میں نے خطبہ سنا تھا، اور میں ویسے بھی تفسیر کے طور پر یہ باتیں بیان کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ، میں نے جب مطالعہ کیا تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ تفسیر نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب اولاد پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ جوڑ میں بچے پیدا ہوں، اکیلے نہ ہوں، اور ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی۔ تو دین اسلام تو ابتداء آفرینش سے آدم سے پہلے ملائکہ کا، آدم کی تخلیق کے بعد آدم کا بھی دین اسلام ہی دین تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے میں زمان و مقام کے اعتبار سے اللہ کی حکمت کا جو تقاضا تھا حلال و حرام کے سلسلے میں شریعت یہ تھی کہ ٹوینس جو کٹھے لڑکے اور لڑکی پیدا ہوتے ہیں، اور ہوتا ہی ایسا تھا ایک لڑکا ایک لڑکی، وہ آپس میں محرم ہوتے، شادی نہیں کر سکتے، جبکہ پہلے پور یا پہلے جوڑے کے ساتھ کی جو لڑکی ہوتی وہ بعد والے جوڑے کے لڑکے کے ساتھ اور بعد والی پہلے کے ساتھ۔ اور بعد تفسیر یعنی مفسرین نے اس کا ذکر کیا کہ آدم کے 2 بیٹوں میں ایک اختلاف کا یہ سبب بھی تھا، اگرچہ اس طرح کی بعض اسرائیلی روایات ہیں۔ المہم تو اس وقت یہ تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت یہ تھی کہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد آپس میں شادی کر سکتی ہیں، لیکن جوڑ میں ایک ساتھ جو ٹوینس ہیں وہ آپس میں نہیں کر سکتے۔ پہلا جو طبقہ ہوتا ٹوینس کا، وہ بعد والے لڑکی کے ساتھ، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوتی۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد یہ چیز منسوخ ہو گئی، اس حکم کو اٹھا لیا گیا، اس کو بدل دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بعد والی شرائط میں ڈبل دونوں بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح ہو سکتا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بلکہ شریعت بنی اسرائیل میں اس میں تبدیلی آئی۔ پھر شریعت محمدی میں زمانے و مقام کے اعتبار سے پہلے بہت سی چیزیں جو حلال تھی وہ حرام کی گئیں، اور جو حرام تھی سابقہ قوموں پر جیسے مال غنیمت وغیرہ، شریعت محمدی میں وہ چیزیں حلال کی گئیں۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں اور شرعی احکام میں جو ناسخ و منسوخ ہوتے ہیں، اس کا علم ازحد ضروری ہے فتاوی وغیرہ دینے کے لیے اور قرآن کے تعلیم و تعلم کے لیے۔ وہ یہ کہ کسی حکم کو کسی دوسرے حکم سے جو اخف ہو، اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تقاضے سے بدلا جاتا ہے، یا بعض آیات کی اللہ کی حکمت میں یہ ہے کہ اللہ کے بندے یعنی ایمان لائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے، بعض آیات کو منسوخ کر کے ان کا حکم باقی رکھا جاتا ہے، اور بعض آیات کی تلاوت تو موجود رہتی ہے لیکن ان کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جس طرح محکم اور متشابہ آیات ہیں، محکم آیات عمل کرنے کے لیے اور متشابہ آیات ایمان لانے کے لیے اور اہل علم سے رجوع کرنے کے لیے۔ تو لہذا چونکہ اللہ علیم و حکیم ہے، اس کے کلام میں کوئی چیز بلا حکمت اور بلا فائدے کے نہیں ہے۔ جیسے امام قرطبی نے فرمایا، تدبر کرنے والوں پر یہ تمام چیزیں عیاں ہوتی ہیں۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔